واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق وہ انسان ہے۔ جس طرح اس کو تمام مخلوقات میں امتیاز حاصل ہے، اسی طرح یہ انسان کی زندگی بھی دوسری تمام مخلوقات کی زندگیوں سے بھی ایک ممتاز زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کا اسلوب، انسان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ، انسان کی معاشرت دوسری تمام مخلوقات کی زندگی اور ان کے سٹائل اور ان کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ انسان نہ تو ایک مشین ہے کہ جس کا آپ مرضی سے بٹن دبائیں اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلتی رہے، اور نہ یہ کوئی حیوان اور جانور ہے کہ آپ اس کو ڈنڈے سوٹے کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہیں۔ اس کو چلانے کے لیے نہ تو مشینی ذہنیت مفید ہو سکتی ہے، اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے نہ ہی حیوانی ذہنیت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ انسان ہے اور اس انسان کے پیچھے اس کو چلانے کے لیے فطرت کے اپنے قوانین ہیں۔ جس فطرت پر یہ انسان پیدا ہوا ہے وہی فطرت اس انسان کو چلانے کے لیے صحیح راہ کا انتخاب کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ انسانیت کو چلانے کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ مفید اور کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم انسان کے دلوں میں اٹھنے والے جذبات، خیالات اور احساسات و وساوس سے بھی واقف ہیں۔ جب ہم انسان کو اتنی گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں تو پھر ہم ہی اس کے لیے ایک نظام وضع کر سکتے ہیں، ہم ہی اس کے لیے کچھ اصول بنا سکتے ہیں، ہم ہی اس کے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ طور طریقہ وضع کر سکتے ہیں، اور وہی طور طریقہ اور وہی نظام ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ ہمارے سوا، یعنی اللہ کے سوا، خالق انسان کے سوا، انسان کے احساسات سے پوری طرح کوئی واقف نہیں۔ انسان کی نیچر، فطرت اور اس کے مزاج سے اور تمام انسانوں کے مزاج سے بیک وقت اگر کوئی ذات اور ہستی واقف ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے جب بھی ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں صحیح رستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اسی شعبے میں رستہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ اس شعبے میں، اس فیلڈ میں، زندگی کے اس موڑ میں اللہ ہمیں کون سا رستہ دیتا ہے، اسی رستے پہ چلیں گے تو اس فیلڈ، اس شعبے اور اس موڑ پر کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہو سکتی ہے ہماری زندگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ شادی اور نکاح میں میاں بیوی کے لیے، جوڑے کے لیے تسکین کا سامان ہے، سکون کا سامان ہے۔ اب ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ شادی جیسا اہم موڑ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو اے رب کریم پھر آپ کی کیا رہنمائی، آپ نے وہ کون سا رستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ہماری شادی، ہمارا نکاح، ہماری ازدواجی زندگی، ہمارے دو لوگوں کا جوڑ واقعتاً سکون، راحت اور مسرت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے نہیں پوچھتے تو اللہ کی بات اپنی جگہ برحق ہے کہ یہ شادی سکون کا باعث ہے، اور اگر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو رستہ ہمارے انتخاب کیا ہے
ہم نے اس راستے کو فالو نہیں کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھو، انسان کو پیش آنے والے حقائق کو حقائق کے طور پہ دیکھو۔ تم سمجھو گے کہ انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو انتہائی مضبوطی، استحکام، جوانی، طاقت اور قوت کے ساتھ یکدم وجود میں آئی اور پھر جب تک اس کی قوت، استحکام اور طاقت باقی ہے اس نے زندگی گزاری اور پھر وہ مر گیا۔ ایسا نہیں۔ انسان جب اس دنیا میں وجود میں آتا ہے تو اس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ مضبوطی ہے، نہ استحکام ہے، نہ عقل و شعور ہے، نہ فہم و فراست ہے۔ اسے سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر طاقت اور قوت بھی نہیں۔ وہ ایک ناتواں بچہ ہے جس کو رونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ تو علم رکھتا ہے نہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ بندوں کا محتاج ہے، وہ ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، بہت سے لوگوں کا وہ محتاج ہے۔ بتدریج اس کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، علم آتا ہے، شعور آتا ہے۔ علم و شعور، فہم و فراست کی بنیادی صلاحیت اللہ نے گو کہ اس کے اندر رکھی تھی، لیکن جب تک وہ نالج حاصل نہیں کر سکتا تب تک عقل و شعور، فہم و فراست اور آگاہی و واقفیت کی جو وہ صلاحیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ناتواں بچہ جہاں طاقت اور قوت حاصل کر رہا ہوتا ہے وہاں عقل و شعور بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ 17-18 برس کی عمر میں وہ ایک مضبوط جوان بھی بنتا ہے، اس کے اندر علم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر شعور بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آگاہی بھی آ جاتی ہے۔ وہ چیزوں کو صرف اب دیکھتا نہیں ہے، سمجھنے بھی لگتا ہے۔ لیکن 18 سال، 19 سال اور 20 سال کا ایک طویل عرصہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، تب جا کے وہ ایسا جوان وجود میں آتا ہے کہ اب وہ طاقت اور قوت کی بل پر کہتا ہے کہ اب میں ستاروں پہ کمند ڈالوں گا، اب میں دنیا کو فتح کر دوں گا۔ پھر یہی طاقت و قوت اور یہی شعور، یہی علم، یہی سمجھ بوجھ آخر تک نہیں چلتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ 55-56 سال کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عمر کا آخری لمحہ ہے، اس میں آہستہ آہستہ وہ طاقت بھی کھونے لگ جاتا ہے، قوت بھی کھونے لگ جاتا ہے، وہ عقل بھی کھونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کمزوری میں، وہ لاچاری، بے بسی میں، وہ عقل کی کمزوری میں، وہ جسم کی کمزوری میں ایک بچے سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بچہ تو پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، یہ آہستہ آہستہ مزید زوال کی طرف جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو بھی ہم عمر دراز دیتے ہیں اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ پورے کا پورا انسان ہے، کہاں سے وجود میں آیا اور کیسے وجود میں آیا اور پھر کیسے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 ایسے مراحل ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا: ابتدائی مرحلہ، اختتامی مرحلہ اور درمیانی مرحلہ۔ قرآن کریم اس کو یوں تعبیر کرتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، انتہائی کمزوری کی حالت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ضعف اور کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس قوت کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ نے دوبارہ کمزوری کی طرف تمہیں دھکیل دیا، ضعفاً وشیباً، کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ کامل علم کا مالک ہے اور محتاط ٹھیک اندازہ لگانے والا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ پورے کا پورا انسان ہے۔ اس انسان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انسان کو کامیاب زندگی عطا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظم کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا۔
کھڑا ہوا اور پھر اپنا رزق تلاش کرنا شروع کر دیا، کھڑا ہوا اور اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا، پھر اکیلا زندگی گزارنے لگ گیا. ایسا نہیں. اس انسان کو ابتدائی مرحلے کی کامیابی کے لیے، تاکہ جوانی کا مرحلہ وجود میں آئے، ابتدائی مرحلے میں سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ جوانی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ وہ پا سکے، اس کو باقاعدہ ایک نظم کی ضرورت ہے، اور اس نظم کو ہم خاندان کہتے ہیں. یہ خاندان کا نظام اگر نہ ہو، ماں کی شفقت اور ممتا اگر میسر نہ ہو، باپ کی شفقت و ہمدردی، خیرخواہی اور فکر مندی اگر شامل نہ ہو، گھر کے دوسرے افراد کی مشترکہ محبتوں کا اگر سہارا بچے کو نہ ملے، تو یہ بچہ جوانی تک یا تو پہنچ نہیں پائے گا، یا پہنچے گا تو پھر بہت ادھورا ہوگا، نامکمل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ابتدائی مرحلے میں یہ خاندان کا محتاج، آخری مرحلے میں اس سے زیادہ یہ خاندان کا محتاج. اگر اس خاندان میں استحکام نہیں ہے، اگر اس خاندان کا نظام مستحکم نہیں ہے، اس خاندان کے نظام کی جڑیں مستحکم نہیں ہیں، یہ خاندان آپس میں ایک لڑیوں کے اندر جڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس کا سب سے زیادہ نقصان نسلوں کو ہوتا ہے. اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نسلوں کی بربادی کا باعث ہے. اس لیے اسلام خاندان کے استحکام پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے. یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنی آخری کتاب میں خاندانی نظام پر باقاعدہ صورتیں نازل کی. عورت جو خاندانی نظام کا اہم ترین ستون ہے، اس کے نام پر باقاعدہ صورتیں نازل کی. مریم کے نام پر صورت ہے، نساء کے نام پر صورت ہے، طلاق کے نام پر صورت ہے، اور اس میں سارے یہ معاشرتی خاندانی احکامات اللہ کی طرف سے. اور پھر سب سے اہم اصول اس خاندان کا یہ ہے کہ یہ خاندان جب وجود میں آ جاتا ہے شادی کے بعد، وجود میں آنے کے بعد اللہ نے اس خاندان کو چلانے کے لیے سب سے پہلا اور اصولی حکم جو دیا ہے وہ حقوق اور فرائض میں توازن ہے. اس خاندان کا ہر فرد جیسے اپنے حق کا طلبگار ہے، ویسے وہ اپنے فرض کا ذمہ دار بھی ہے. اگر وہ اپنے حق کو طلب کرتا ہے اور فرض کو بھول جاتا ہے تو خاندان اور پورے خاندان کی ناکامی کا یہ واحد سبب ہوگا. یہ وہ اپنا فرض پورا کرتا جا رہا ہے اور اس کو حقوق نہیں مل رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا، اور پھر جو لوگ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے وہ اس کو مجبور کریں گے کہ یہ بھی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے. تو حقوق و فرائض میں توازن خاندانی نظام کے استحکام کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے. اب اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں، جہاں ہم اس توازن کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بڑے غیر متوازن انداز میں کبھی شوہر پر پریشر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے راہ اعتدال سے ہٹتا ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی بیوی پر دباؤ ڈالتے ہیں، اس دباؤ میں آ کر وہ راہ اعتدال سے ہٹتی ہے اور معاشرے کا توازن خراب ہو جاتا ہے. کبھی ماں باپ کے اوپر دباؤ ہے اور کبھی بیٹوں کے اوپر دباؤ. اس دباؤ کی وجہ سے جو صرف اور صرف کلچرل چیز ہے، جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی روایت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی خاندانی من گھڑت روایات کو باقی رکھنے کے لیے، جو بظاہر تو بہت عمدہ روایات ہیں لیکن ان روایات پر چلتے ہوئے خاندان کے لوگوں سے آپ تنہائی میں ملیں تو اپنے دل کی بات آپ کو کہیں گے تو آپ حیران ہو جائیں. وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. ان روایات کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اعتدال سے اس قدر ہٹ جاتے ہیں کہ پھر ہمارا خاندان مستحکم نہیں ہو سکتا. جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے شادی کے بعد تو بہت سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. صرف میاں بیوی کا رشتہ وجود پہ نہیں آتا. میاں بیوی کا رشتہ بھی وجود میں آتا ہے، ساس اور بہو کا رشتہ بھی وجود میں آتا ہے. پہلے سے موجود بہت سارے رشتوں کے اندر عدم استحکام کی جھلک پہلے دن سے ہمیں محسوس ہو جاتی ہے. بیٹے اور ماں کے رشتے کے اندر بھی
استحکام خطرے میں پڑتا محسوس ہوتا ہے۔ ساس اور بہو کا جہاں رشتہ وجود میں آتا ہے وہاں داماد اور ساس سسر کا رشتہ بھی وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، ایک نعمت اور احسان کے طور پر کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے جہاں نسبی رشتے ہم نے اس کو عطا کیے ہیں، ویسے ہی اس کے لیے ہم نے سسرالی رشتے بھی وجود پذیر کیے ہیں۔ جیسے ہی وہ شادی کرتا ہے تو سسرالی رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، مرد کو بھی ساس سسر مل جاتے ہیں، عورت کو بھی ساس سسر مل جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے علاوہ اضافی رشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں ہدایت کیا۔ ویسے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ساس کے کیا حقوق ہیں، سسر کے کیا حقوق ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ والدین کے حقوق کا بڑی شدت کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن چونکہ ساس سسر بمنزلہ والدین کے ہوتے ہیں، والدین کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ ان کے حقوق کی سطح وہ تو نہیں ہو سکتی جو سگے ماں باپ کی ہے، لیکن بہرحال ان سگے ماں باپ کے حقوق کا عکس ضرور پڑتا ہے ان پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ایک ماں باپ نہیں ہوتے، انسان کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں، 3 والدین ہوتے ہیں۔ ایک اس کے حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کی بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جن سے وہ تعلیم پاتا ہے، استاذ۔ ہمارے ہاں تو استاذ کے بڑے حقوق ہیں، جب استاذ کے بڑے حقوق ہیں تو پھر سسرال کے کتنے زیادہ حقوق ہوں گے۔ سب سے زیادہ خاندانی استحکام میں رکاوٹیں جو پہلے دن سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ سسرالی حقوق کو نظر انداز کرنا ہے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ لڑکا اپنے ماں باپ کے حقوق کے لیے بہت ایگریسو ہوتا ہے پہلے دن سے، اور یہی سچویشن ہوتی ہے لڑکی کی طرف سے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن دونوں بیک وقت سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے جتنا ان کو حساس ہونا چاہیے، اور اسلام اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ایک خاندانی اکائی کو جس کی اہمیت پر میں نے ابتدا میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، اس خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے حقوق کا توازن یہ اسلام کی اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح ہے۔ مغرب ہو یا دوسرے نظام ہو، ان کے ہاں شادی کا مطلب کیا ہے کہ 2 لوگ پارٹنر بن رہے ہیں زندگی کے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں 2 لوگ پارٹنر بن کر زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ اسلام میں شادی کے وقت سے ایک ادارہ وجود میں آنے والا ہوتا ہے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں۔ اگر اس ادارے کو بحیثیت ادارہ ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی ضروریات کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کر دیا شروع میں کہ ان کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ 15-16 سال تک ایک بچہ مکمل طور پر ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے، والدین کے اوپر، خاندان کے اوپر۔ اگر اس کا خاندان مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، اگر اس کے والدین کا باہمی رشتہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، کبھی بھی ہم اس کی تربیتی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ اس کی اولین ضرورت یہ ہے کہ اس کا خاندان پرسکون ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ کا مابین رشتہ جو ہے وہ رشتہ مستحکم اور پرمسرت ہونا چاہیے، تب جا کے نفسیاتی اور ذہنی طور پر ہم اس کو ایک راحت زدہ ماحول، راحت والا ماحول مہیا کر سکتے ہیں جس میں وہ اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد تم لوگ ایک خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہو، اور جب وہ خاندان ایک ادارہ ہوگا، اس ادارے سے نسلیں وجود میں آئیں گی، وہ نسلوں کی نرسری بنے گا، وہ نسلوں کی تربیت گاہ بنے گا۔ اس ادارے کے لیے پھر اسلام، بلکہ دین فطرت آپ کہیں، انسان کی نیچر اور فطرت بھی یہی ہے کہ ادارے کے لیے باقاعدہ ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جس نقطے کو ہم اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا پاتے ہیں، شوہر کو بھی ایک بات نہیں سمجھا پاتے ہیں۔ یہاں بیک وقت اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو ایک ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اسلام اس پر زور دیتا ہے۔ نمبر 1، بیٹی جس دن پیدا ہوتی ہے اور بیٹا جس دن پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کی تربیت میں پہلے دن سے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو
اور زندگی میں آنے والے تمام حقائق کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور ایک بیٹی کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک دن ایک نئے گھر میں جانا ہے، لہٰذا اس کی تربیت میں پہلے دن سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک نئے گھر میں صرف اس نے جانا نہیں ہے، اس نئے گھر کو اس نے بنانا بھی ہے، آباد بھی کرنا ہے، بسانا بھی ہے۔ پہلے دن سے اس کی تربیت میں اگر ہمارے سامنے اس کی زندگی کی یہ بہت بڑی حقیقت مد نظر نہیں ہے تو پھر وہ 20-22 سال کی بن کر جب نئے گھر میں جائے گی تو اپنی ایک ایسی زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے موجود پائے گی جس حقیقت سے اور اس حقیقت کی ضروریات سے وہ بالکل ناآشنا تھی۔ پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر شوہر کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہوں گے، پھر ساس سسر کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہوں گے، پھر نیا گھر بس نہیں سکے گا۔ اسی طرح بیٹے کی پرورش اور تربیت میں بھی ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے پہلے دن سے کہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کو اپنے گھر میں لائے گا۔ وہ بیٹی اس کے گھر کا فرد نہیں ہوگی، اس سے پہلے وہ کسی اور خاندان سے آئے گی جس خاندان میں اس نے 20-22 سال گزارے ہوں گے۔ اس خاندان کی روایات، اس خاندان کا مزاج، اس خاندان کے حالات، اس خاندان کی ذہنیت کے ساتھ وہ ایک عورت کو لے کر آئے گا جو 20-22 سال کی ایک مستحکم ذہنیت کی حامل عورت ہوگی، جو اس کی روایات کے بھی بعض اوقات مخالف تربیت لے کر آئی ہوگی، اس کے مزاج سے بھی وہ اختلاف رکھے گی، اور اس کے گھر کے ماحول سے بھی وہ ایک مختلف ماحول میں پرورش پا کر آئی ہوگی۔ اس کا کام ہوگا کہ پورے شعور کے ساتھ، پوری دانائی اور حکمت کے ساتھ اس عورت کو اپنے گھر میں ایڈجسٹ کروائے۔ یہ دو باتیں ہیں جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش میں ابتدا ہی سے ان دو حقیقتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح وہی بیٹی کل کو پھر ساس بھی بنے گی، وہی بیٹا کل کو پھر سسر بھی بنے گا۔ پھر اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ ایک پرائی بیٹی جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، توقعات ہیں نا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان سے توقعات رکھتے ہو اپنی بیوی سے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ بیوی بھی تم سے اتنی توقعات رکھتی ہے، لہٰذا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے جو حقوق ہیں ان کے بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ جس طرح تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس، جس طرح وہ تمہاری عزت ہے تم ان کی عزت ہو، جس طرح وہ تمہارا وقار اور تمہاری ناموس ہیں تم بھی ان کا وقار اور ان کی ناموس، ان کی عزت اور حرمت ہو۔ لہٰذا دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا توازن قائم رکھو۔ اور پھر وہ ساس اور سسر جو کل کو بننے والے ہیں ان کو بھی یہ بات سکھائی گئی ہے کہ جس پرائی بیٹی کو اپنے گھر میں بیاہ کر تم نے اپنا بنایا ہے اور پھر تم اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی بن کر زندگی گزارے، تو اس توقع سے پہلے یہ بات سوچو کہ وہ یہ توقع لے کر آئی ہے کہ جن غیروں کے گھر میں میں اب جا رہی ہوں اور ان کو اپنا بناؤں گی وہ میرے ماں اور باپ ہوں گے۔ تم ماں بن کر دکھاؤ گے تو وہ چھوٹی ہے، وہ بیٹی بن کر دکھائے گی۔ تم باپ بن کر دکھاؤ گے تو وہ چھوٹی ہے، تم سے سیکھ کر وہ تمہیں اپنا باپ بنائے گی۔ نہیں، لیکن ہم پہلے سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی بن کر آئے، لیکن ہم ماں باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح ماں باپ ہر غلطی پر سمجھاتے، ہر غلطی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان نہیں کرتے، اس کو تانا نہیں دیتے، بلکہ غلطی پر اس کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تنہائی میں سمجھاتے ہیں، محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، غلطی کو بھول جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ ساس سسر کا کردار یہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور ایک صالح فطرت انسان کو اللہ نے عطا کی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اگر ایک نئے آنے والے مہمان کو اتنے احترام کے ساتھ ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہیں، تو پھر وہ نیا آنے والا مہمان بھی ایک صالح فطرت لے کر آیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کشمکش سے دوچار کرتے ہیں، وہ بھی پھر اس چیز کو قبول کرے گا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو فطرت پر چلانا چاہتا ہے۔ فطرت کے برخلاف انسان کو چلانے کی جب بھی کوشش کی جائے گی
پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے، پھر کشمکش بھی پیدا ہوگی، پھر جھگڑے بھی پیدا ہوں گے۔ جو بھی احترام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اپنے فریق کو عزت دے، احترام دے اور سکون والا ماحول عطا کرے۔ اگر اگلے کو آپ سکون نہیں دے رہے تو آپ اس سے سکون کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ اگلے کو عزت نہیں دے رہے تو آپ عزت کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ماں باپ کو احترام نہیں دے رہے تو آپ کے ماں باپ کو احترام اس کی طرف سے نہیں مل سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ اگر سختی کے ساتھ احترام کروائیں گے بھی تو اس کی شخصیت کو کچل دیں گے اور ایک دن وہ بغاوت بوتر آئے گی۔ اس نتیجے سے بچنے کے لیے پہلے دن سے تمام لوگوں کو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ ساس سسر بچے کے ہوں یا ساس سسر بچی کے، ان سب کو اپنے حقوق اور فرائض کا ایک تو احساس ہونا چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، دوسرا ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں کسی سے سن رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے ملائیشیا میں غالباً شادی سے پہلے 3 ماہ کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے، ان چیزوں کا شعور دیا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے۔ یہ میرے لیے پہلی بات تھی، انوکھی بات بھی تھی اور اس بات کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ ہم تمام تیاریاں کرتے ہیں، 8 مہینے اور 10 مہینے، ایک سال شاپنگ کرتے ہیں اور شادی 6 مہینے نہیں چلتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی اصلی تیاری ہم نہیں کرواتے، نہ اپنے بیٹوں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ خود ساس سسر کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہر ایک اس شادی کو ناکامی میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شعور بہت ضروری ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، ایک مجلس میں تمام حقوق کو اس طرح کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی مجلس میں تمام پریشانیوں کو اور مشکلات کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 3-4 دن، 8-10 دن کا باقاعدہ کورس کرنے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور علماء کے ساتھ اس کا رابطہ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسائل ہوں تو انشاءاللہ وہ حل کر کے بتا سکتے ہیں اور ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔